ایک تو سوال ممبر پہ کچھ پوچھو نا، جواب ہمیشہ مجھے یوٹیوب پہ الٹا ملتا ہے، باتوں کو لوگ گھماتے بہت ہیں. میں نے ایک اہل حدیث عالم سے سوال کیا تھا کہ یہ جو 99% لوگ جو حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، وہ متشدد اہل حدیث تھے، یعنی بلکہ میں یہ نہیں کہتا وہ متشدد اہل حدیث تھے، بلکہ میرا یہ سوال ان اہل حدیث پہ جو متشدد ہوتے ہیں، یوں کر لیتے ہیں اس کو ہم. میں نے کہا کہ یہ جو 99% لوگ ہیں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، جو پوری دنیا میں، یہ کیا بے وقوف ہیں؟ سوال میرا یہ تھا. ان کے چینل پہ جو جواب آیا نا، اتنا لمبا جواب، بھائی ٹو دا پوائنٹ بات کرو. وہ جواب یہ آیا کہ امام ابو حنیفہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے تھے. جب آپ ماضی کی طرف جاتے ہو اور امام ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہو تو 1350-60 سال تو آپ پیچھے چلے گئے، تو 80 سال تھوڑا اور پیچھے چلے جاؤ، نبی کو فالو کر لو. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ پھر انہوں نے ایک مثال دی ہے کہ جیسے ہم مکہ جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، مدینہ کا حج سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ہم کہتے ہیں یار ہزاروں کلومیٹر دور جب ہم مکہ چلے گئے تو 2 گھنٹے کے 3 گھنٹے کے فاصلے پر کیا ہے، 3-4 گھنٹے پہ مدینہ ہے، تو اتنا دور جب آئے تو تھوڑا یہاں بھی آ جاؤ. کہتے ہیں جب آپ امام حنیفہ تک پہنچ سکتے ہو، ان کو امام بنا سکتے ہو کہ ان کو فالو کر رہے ہیں، تو 80 سال تھوڑا سا پیچھے چل کے ڈائریکٹ نبی کو فالو کر لو. سوال خربوزے کے بارے میں، جواب کیا دیا جا رہا ہے؟ یہ میرا سوال ہی نہیں ہے. سوال میرا یہ کہ 99% لوگ بے وقوف ہیں، ان کی سمجھ میں یہ دلیل نہیں آتی، تو آپ کا جواب ہونا چاہیے تھا ہاں بے وقوف ہیں. صحیح سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جواب آپ کا کیا ہونا چاہیے تھا کہ ہاں یہ 99% جو امت مسلمہ ہے یہ کیا ہے، بے وقوف ہے. یہ جواب ہونا چاہیے تھا، اور پھر یہ دلیل دیتے آپ. اور ان کے بے وقوف ہونے کی دلیل یہ ہے کہ یہ امت جو حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی ہے، یہ 1200-1300 سال پیچھے تو چلے جاتے ہیں، وہاں جا کے اسٹاپ کرتے ہیں، 50 سال تھوڑے سے رہ گئے، وہاں نہیں جاتے. یہ دلیل ہے ان کے بے وقوف ہونے کی. تو آپ سیدھے سیدھے یہ کیوں نہیں بولتے بے وقوف ہیں؟ مفتی صاحب نے اب وہ سوال کس سے کیا اور انہوں نے کیا جواب دیا، وہ سب ہمارے سامنے موجود نہیں ہے. جو مفتی صاحب بتا رہے ہیں وہی ہمارے سامنے موجود ہے. تو اب وہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، تو اس لیے ہم جو ہے اس پر گفتگو بھی نہیں کر سکتے کہ انہوں نے جواب کیا دیا، کس طرح دیا، اس میں کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، مفتی صاحب نے اس میں سے کیا چنا ہے. یہ ساری چیزیں بغیر ویڈیو کے سامنے رہے ہم کچھ عرض نہیں کر سکتے اس کے بارے میں. دوسری بات یہ کہ سوال کا جو خلاصہ ہے، آخر میں بھی دہرایا ہے مفتی صاحب نے اور شروع میں بھی، کہ بھائی سوال کا جو جواب ہونا چاہیے وہ کیا، وہ یہ کہ بیوقوف ہیں کہ نہیں جو 99% لوگ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی وغیرہ ہیں، ائمہ کی تقلید کرتے ہیں، کیا یہ سارے کے سارے لوگ بیوقوف ہیں؟ جواب دیجئے کہ ہاں ہیں یا نہیں ہیں. یہ مفتی صاحب جواب چاہتے ہیں اس طرح کا. باقی انہوں نے جو تشریح کی ہے، ظاہر سی بات ہو سکتا ہے اس تشریح سے میں بھی متفق نہیں ہوں. یعنی ضروری نہیں ہے کہ ایک سوال کا صحیح جواب موجود ہو لیکن دوسرا بھی وہ صحیح جواب دے رہا ہو سکتا ہے جواب تو صحیح موجود ہو لیکن جو آدمی جواب دے رہا ہو وہ غلط دے رہا ہو. تو اس لیے ہم جنہوں نے جواب دیا ہے ان کی طرف جاتے ہی نہیں. مفتی صاحب کا یہ سوال ہی غلط ہے کہ بیوقوف ہیں کہ نہیں ہے. یہ کون سی بات ہوئی؟ بے بیوقوف مطلب یہی ہے کہ عقل مند ہیں کہ نہیں ہے. بھائی بہت دفعہ آدمی غلط کرتا ہے اور عقل مند ہوتا ہے. بہت دفعہ آدمی غلط کرتا ہے جان بوجھ کے کرتا ہے. بہت دفعہ آدمی غلط کرتا ہے بھول چوک سے کرتا ہے. بہت دفعہ آدمی غلط کرتا ہے سہو کی وجہ سے کرتا ہے. اس کی مثالیں موجود ہیں. تو یہ کہنا کہ بیوقوف ہیں کہ نہیں ہیں، یہ نہ تو سوال علمی ہے اور نہ تو اس کا جواب علمی ہوگا. علمی سوال یہ ہے جیسا کہ مفتی صاحب نے، یعنی مقصد وہی ہوگا ان کا، کیونکہ لاسٹ ویڈیو تک جائیں گے تو مقصد یہی ظاہر ہوتا ہے کہ بھئی صحیح ہے یا غلط ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ صحیح ہے یا غلط ہے، اور مفتی صاحب کے بھی بعض الفاظ اسی طرح کے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مفتی صاحب کا بھی یہی مقصد ہوگا. آدمی تقریر کرتا ہے تو مختلف طرح کے الفاظ بول جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ بات صحیح ہے کہ غلط ہے. 99% لوگ، اب وہ 99% ہیں کہ نہیں ہے وہ بھی ایک سوال ہے. پھر یہ کہ فیصد کم زیادہ ہونے سے کیا حق اور
باطل کا فیصلہ ہو سکتا ہے، یہ بھی ایک سوال ہے. تو ان تمام باتوں کی جانب ہم نہیں جاتے. انہوں نے ایگزیکٹ جو سوال کیا کہ کیا یہ 99% لوگ بیوقوف ہیں یا غلط ہیں یا خطا پر ہیں، اس کا جواب کیا ہے؟ وہ مکہ مدینہ اور تمام طرح کی جو باتیں وہ سب ہیر پھیر کے بجائے سیدھا سیدھا جواب دیا جائے. تو سوال کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ ہاں مفتی صاحب، 99% وہ لوگ جو علماء ہیں ان کے لیے تقلید حرام ہے. سیدھا سا جواب. 99% وہ لوگ جو آپ کہہ رہے ہیں 99% ہیں، ظاہر سی بات ہے علماء میں بھی یہی فیصد آئے گا. تو 99% وہ لوگ جو علماء ہیں ان کے لیے تقلید حرام ہے، اور 99% آپ کے علماء تقلید ہی کرتے ہیں. 99% آپ کے علماء تقلید ہی کرتے ہیں. جو طلبہ علم ہیں، فہم رکھتے ہیں، سمجھ رکھتے ہیں، ترجیح کی صلاحیت ہے، ان کے لیے بھی تقلید درست اور جائز نہیں ہے. اور جو عوام الناس ہے، عوام الناس کے لیے بھی تقلید کی جو دعوت آپ دیتے ہیں وہ درست نہیں ہے. عوام الناس کے لیے بھی تقلید کی جو دعوت آپ دیتے ہیں وہ درست نہیں ہے. ہماری عوام جو علماء سے سوال پوچھتی ہے وہ درست ہے، کیونکہ علماء کی رہنمائی اور ان سے سوال پوچھنا اور ہے، اور آپ جس تقلید کی دعوت دیتے ہیں وہ اور ہے. آپ کہتے ہیں ہاں نہیں، ہاں ہاں نہیں میں ہر سوال کا جواب کیسے ہوتا ہے؟ کیا قرآن پاک میں اس طرح کا یعنی یا حدیث رسول میں اس طرح کا اسلوب ہے کہ ہر سوال کے جواب میں ہاں اور نہیں؟ بھی ہر سوال کا جواب ہاں اور نہیں میں نہیں ہو سکتا. درجات ہیں. تقلید کا حکم جب بنے گا تو اس میں بھی درجات ہیں. تقلید کرنے والے جب لوگوں کو دیکھا جائے گا تو اس میں بھی درجات ہیں. تقلید کرنے والے علماء کو بھی دیکھا جائے گا تو ان میں بھی درجات ہیں. کچھ لوگ بہت متعصب ہوتے ہیں، کچھ لوگ متعصب نہیں ہوتے ہیں. بعض دفعہ بعض لوگ اس درجے کی تقلید کرتے ہیں جو شرک تک ان کو پہنچاتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ ہاں نہیں میں جواب نہیں ہو سکتا. تو خلاصہ یہ ہو گیا آپ کے جواب کا سیدھا سا جواب. کہیں ہم نہیں گئے ہیں، ڈائریکٹ آپ کے سوال کا سیدھا سا جواب. بولتے بیوقوف ہیں. جو مطلب کی عبارت تھی اسے پنجوں سے گھس ڈالا، کبوتر لے کے آیا ہے میرے خط کا جواب آدھا. ایک شاعر نے نا جل بھن کے کہا اپنی محبوبہ کو خط لکھا. ٹھیک ہے، ایک شاعر نے اپنی محبوبہ کو بولو نا خط لکھا. محبوبہ نے جواب دیا تو جواب میں ایران توران تو بہت تھا، اور سناؤ خیریت سے ہو؟ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں، اور آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ جو آگے اس کا جو محبت کے جملے تھے نا، وہ پہلے زمانے میں کبوتر خط لے کے آتے تھے نا، تو وہ غلطی سے کبوتر کے پنجوں سے مٹ گیا. تو ایران توران اس خط میں بہت لمبا چوڑا تھا نا، ایران توران بہت تھا اس خط میں. کیا آپ کی طبیعت مطلوب خداوند کریم سے، جو پہلے خط ہوا کرتے تھے چشمے، وہ نور چشمی ٹائپ کی چیزیں، جو ساری وہ ڈال ڈول کے جو محبت کے جملے تھے وہ غلطی سے کبوتر نے. تو شاعر جل بھن کے کہتا ہے جو مطلب کی عبارت تھی اسے پندوں سے گھس ڈالا، کبوتر لے کے آیا ہے میرے خط کا جواب آدھا. اور پھر پورا ہی شعر پڑھ لیتا ہوں. ابتدائے عشق میں دل ہوا یوں خراب آدھا، کہ جیسے سیخ پہ چڑھتے ہی جل جائے کباب آدھا. کہہ رہے بھی ہمارے عشق کی ابتدا تھی اور ہمارے ساتھ ایسے معاملات شروع ہو گئے کہ جیسے کباب جب آدھا جل گیا نا، اب جب آدھا جل جائے تو دوسرے والے کو اگر آپ پکاؤ گے تو یہ جو آدھا ہے یہ اور جل جائے گا، اور اس کو نہیں پکاؤ گے تو آدھا کچا رہ جائے گا. تو ایک کنفیوز ہو جاتا ہے نا انسان. تو شاعر کہتا ہے میرے ساتھ یہی ہوا، اور یوٹیوب پہ میرے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے. میں جو چیلنج کرتا ہوں نا اس کا کہیں جواب نظر نہیں آتا، گھما کے کسی اور بات کا جواب دیا جا رہا ہوتا ہے، اور نیچے کمنٹس لوگوں کے واہ واہ زبردست، مفتی طارق مسعود تو جاہل ہے، اس کو خاموش کر دیا. خاموش کہاں کیا آپ نے؟ ہماری بات کا جواب ہی نہیں دیا. تو شاعر کا شعر تو پڑھ لو نا، وہ اٹکا ہوا ہے، وہ نکل جائے گا، پھر آگے چلیں گے ہم. کہتے جو ابتدائے عشق میں دل ہوا یوں خراب آدھا، کہ جیسے سیخ پہ چڑھتے ہی جل جائے کباب آدھا. لگتا ہے میرے محبوب کی ایک آنکھ غائب ہے، لگتا ہے میرے محبوب کی ایک آنکھ غائب ہے، کہ اس نے جب بھی پلٹا ہے تو پلٹا ہے نقاب آدھا.
یعنی یا تو پورا نقابلے ذرا سا بھی جلوہ نہ دکھا, سوال کا جواب ہی نہ دو, دینا ہے تو پورا جواب دو نا بھائی. جلوہ بھی آدھا تو اس مطلب لگتا ہے کہانی ہے یہ, آدھی آنکھ ایک آنکھ اس محبوبہ کی کیا ہے, غائب ہے, تو کہہ رہے نا جلوہ کرا رہی ہے, ترسا رہی ہے. تو میں یوٹیوب پہ جو سوال کرتا ہوں نا اس کا جواب کیا آتا ہے, سوال ایران کے بارے میں, جواب میں کسی اور ملک کا حوالہ دے دیا جاتا ہے. تو میرا سوال یہ تھا, میں اہل حدیث کو گمراہ نہیں کہتا, چلو یار وہ نہیں کسی مسلک کو فالو کرتے, ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم ڈائریکٹ قرآن و سنت پہ چلتے, تو ٹھیک ہے, کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی نہیں ہے, مقصد تو صحیح ہے نا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, جو 99% امت صدیوں سے کسی ایک مسلک کو فالو کرتی آ رہی ہے, یہ کیا, یہ گمراہ ہے کیا؟ آپ کہتے ہو یہی طریقہ صحیح ہے ہمارا, یہ غلط ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں, تو یہ غلط کا مطلب 99% امت غلط ہے. اس کا جواب یہ ہونا چاہیے تھا ہاں غلط ہے, لیکن یہ جواب نہیں ہے. جواب یہ آیا ہے کہ آپ حج کرنے جاتے ہیں تو مدینہ. اس کا جواب جیسا کہ میں نے دیا کہ بھائی 99% غلط والے سوال کا جواب کیا ہے وہ اس سے پہلے دے چکے ہیں ہم, کہ بھائی اگر علماء ہیں آپ کے ظاہر اور کسی کے بھی, ظاہر سی بات تقلید حرام ہے, طلب علم ہے ان کے لیے بھی تقلید جائز نہیں ہے, عوام الناس ہے تو جس تقلید کی آپ دعوت دیتے ہیں وہ بھی ان کے لیے درست نہیں ہے, وہ چاہے 99% ہو چاہے جتنے فیصد ہو. سوال کا جواب ہم نے دے دیا ہے. چلیے آگے. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی, لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.